مسجد عبداللہ بن عباس کا داخلی اور خارجی راستہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت پرسکون اور بہت خوبصورت. یہ اس کا مینار آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاں پر مسجد ختم ہوتی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر ان کی قبر مبارک ہے. اور اس کے ساتھ ہی طائف کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ قبر مبارک لوگوں کے لیے اوپن نہیں ہے، اس کو تالے لگا کے رکھے گئے ہیں. اس کے ساتھ واش رومز آ جاتے ہیں یہ گاڑی کی بیک سائڈ پر. اور یہ سامنے آپ کو باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پارکنگ آ جاتی ہے. اور باب عبداللہ بن عباس کے بالکل سامنے یہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چار دیواری کے اندر وہ علاقہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور آپ کے پیر لہو لہان کر دیے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس علاقے کو ہم خوش قسمت کہیں گے یا بدقسمت کہیں گے. بدقسمتی اس لحاظ سے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، اور خوش قسمت اس لحاظ سے کہ یہ وہ زمین ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اپنے اندر جذب کیا. اب یہ علاقہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اور یہ سعودی عرب کا موسم گرما کا پہلا دارالخلافہ بھی کہلاتا ہے. اور تاریخی ادوار میں اگر ہم دیکھیں تو طائف تجارتی اور صنعتی مرکز بھی رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مکہ سے ہم طائف آئے تو طائف کو جدید ادوار میں ہم نے دیکھا، اور مکہ سے کہیں زیادہ خوبصورتی یہاں موجود ہے. اور یہاں پر جو لوگوں کا کاروبار ہے وہ مکہ کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سٹینڈرڈ کا ہے. برانڈز یہاں موجود ہیں، ہائی رائز اپارٹمنٹس یہاں موجود ہیں، ہوٹلز یہاں موجود ہیں، سپورٹ سٹیز یہاں موجود ہیں، اچھے اچھے ہاسپٹلز یہاں موجود ہیں. مسجد عبداللہ بن عباس وادی طائف.